حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، جن کی زندگیوں کے واقعات اسلامی تاریخ کے اہم اور روشن باب۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد میں شرکت کی، جہاں آپ کے والد حضرت یمان مسلمانوں کی غلطی سے شہید ہو گئے لیکن اپنے معاف کر دیا۔ غزوہ خندق میں اپنے خطرناک دشمن کی صف میں جاسوسی کا عظیم کارنامہ سر انجام دیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ مدائن کے گورنر مقرر ہوئے اور انتہائی سادگی کی زندگی گزاری۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور اپنی دور رس بصیرت، رازداری اور منافقین کے علم کے حوالے سے جانے جاتے ہیں، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کثیر الحدیث روایت کرنے والے صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی شفقتوں کے مستحق رہے۔ دونوں کی زندگی ایمان، تقوی، اسلام کی روشن مثالیں ہے۔ ایک تاریخی واقعہ، صحابہ کرام کی دوبارہ تدفین۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ عراق کا بادشاہ ملک فیصل گہری نیند میں تھا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس سے کہہ رہا تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صحابی دریائے دجلہ کے کنارے دفن ہیں۔ دریا کا رخ تبدیل ہو رہا ہے، پانی ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک میں پانی آ چکا ہے، جبکہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر بھی نم ہونے لگی ہے۔ ہمیں یہاں سے نکال کر دریا کے کنارے سے کچھ فاصلے پر دفن کیا جائے۔ عراق کے بادشاہ نے یہ الفاظ خواب میں سنے لیکن ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ دوسری رات پھر یہی الفاظ سنائی دیے لیکن اس نے اب بھی توجہ نہ دی۔ تیسری رات یہ خواب عراق کے مفتی اعظم نوری السید پاشا کو دکھائی دیا۔ انہوں نے اسی وقت وزیر اعظم کو ساتھ لیا اور بادشاہ کی خدمت میں پہنچ گئے۔ جب انہوں نے بادشاہ سے اپنا خواب بیان کیا تو بادشاہ چونکا اور بولا، یہ خواب تو میں بھی 2 بار دیکھ چکا ہوں۔ اب انہوں نے مشورہ کیا۔ آخر بادشاہ نے مفتی اعظم سے کہا، پہلے آپ قبروں کو کھولنے کا فتویٰ دیں، تب میں اس خواب کے مطابق عمل کروں گا۔ مفتیہ وقت قبروں کو کھولنے اور اس میں سے نعشوں کو نکال کر دوسری جگہ دفن کرنے کا فتویٰ جاری کر دیا۔ اب یہ فتویٰ اور شاہی فرمان اخبارات میں شائع کر دیے گئے اور اعلان کیا گیا کہ عید قربان کے دن دونوں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبریں کھولی جائیں گی۔ اخبارات میں جو ہی یہ خبر شائع ہوئی تو دنیائے اسلام میں بجلی کی طرح پھیل گئی، اور مزے کی بات یہ کہ یہ حج کے دن تھے۔ تمام دنیا سے مسلمان حج کے لیے مکہ اور مدینہ میں پہنچے ہوئے تھے۔ انہوں نے درخواست کی کہ قبریں حج کے چند روز بعد کھولی جائیں تاکہ وہ سب ہی اس پروگرام میں شرکت کر سکیں۔ اسی طرح حجاز، مصر، شام، لبنان، فلسطین، ترکی، ایران، بلغاریہ، روس، ہندوستان وغیرہ ملکوں سے شاہ عراق کے نام سے بے شمار تار پہنچے کہ ہم بھی اس موقع پر شرکت کرنا چاہتے ہیں، مہربانی فرما کر مقررہ تاریخ چند روز آگے بڑھا دی جائے۔ چنانچہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی خواہش پر دوسرا فرمان یہ جاری کیا گیا کہ اب یہ کام حج کے 10 دن بعد کیا جائے گا۔ آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب قبروں کو کھولنا تھا۔ دنیا بھر سے مسلمان وہاں جمع ہو چکے تھے۔ پیر کے دن 12 بجے لاکھوں انسانوں کی موجودگی میں قبروں کو کھولا گیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں کچھ پانی آ چکا تھا، جبکہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر میں نمی پیدا ہو چکی تھی، اگرچہ دریائے دجلہ وہاں سے کچھ دور تھا۔ تمام ممالک کے سفیروں، عراقی حکومت کے تمام ارکان اور شاہ فیصل کی موجودگی میں پہلے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش مبارک کو کرین کے ذریعے زمین سے اس طرح اوپر اٹھایا گیا کہ ان کی نعش کرین پر رکھی گئی اور وہ اسٹریچر پر خود بخود آ گئی۔ اب کرین سے اسٹریچر کو الگ کر کے شاہ فیصل مفتی اعظم، وزیر جمہوریہ ترکی اور شہزادہ فاروق ولی عہد مصر نے اسٹریچر کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور نہایت احترام کے ساتھ ایک شیشے کے تابوت میں رکھ دیا۔ پھر اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی نعش کو نکالا گیا۔ دونوں نعشوں کے کفن بالکل محفوظ تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک کے بال بھی صحیح سلامت تھے۔ نعشوں کو دیکھ کر قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا تھا کہ وہ 1300 سال پہلے کی ہے، بلکہ یوں گماں گزرتا تھا انہیں وفات پائے ابھی مشکل سے 2-3 گھنٹے ہوئے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ دونوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ان میں اس قدر تیز چمک تھی کہ دیکھنے والے ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ نہ سکے۔ بڑے بڑے ڈاکٹر یہ منظر دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ سچ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔